الرحمن الرحیم۔ چھٹے دن کی جو دعا ہے، اللہم لا تخذلنی فیہ لتا الروز معصیتک ولا تضربنی بے سیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک و ایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ خدایا، معصیتوں پر میری آمادگی کی بنا پر مجھے رسوا نہ کر دینا، اپنے عذاب کے تازیانوں سے مجھے سزا نہ دینا، اپنے احسان اور اپنی نعمتوں سے مجھے اسباب ناراضگی سے دور رکھنا، کہ تو تمام رغبت رکھنے والوں کی رغبت کی حد آخر ہے۔ تو ہم لوگ یہاں کے اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے جو کہا ہے نا کہ امام نے دعا کے لیے کہ معصیت یعنی ہم ہر وہ کام جو گناہ کہلاتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ معصیت ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی مطلب گناہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ یہ نہیں، ہم لوگ یہ بولتے ہیں یہ کو گناہ کوئی گناہ نہیں ہے، چھوٹا ہے، نہیں، گناہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہم کون یعنی جج کرنے والے ہیں؟ ہم میں کون سی صلاحیت ہے کہ کون سا گناہ بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے؟ گناہ گناہ ہے۔ تو یہاں پر امام نے وہی کہا ہے معصیتوں پر، تو یعنی یہ یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو امام نے یہاں یہی بتایا کہ مجھے رسوا نہیں کرنا، یعنی گناہ کی وجہ سے یہاں پر دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ رسوا نہیں کرنا، اور آخرت کا بتائیں کہ آخرت کے تازیانے کا عذاب نہیں دینا، یعنی اللہ سے ہم دنیا میں کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں میں۔ یہاں پہ شرع میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں اس کی عذاب سے پناہ مانگی ہے یہ دعا میں۔ اب اس میں یہاں کے اوپر یہ بتایا کہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو اس کو نعمتیں دیتا ہے، اب اس کو جب نعمتیں بہت ملی تو نعمت کی بنا پر کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، نعمت کی بنا پر تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے نا؟ تو یعنی نعمت ملنے پر وہ اتراتا ہے، جس کی بنا پر وہ گناہ کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رحمت الہی سے مایوس ہو جانا، یعنی ہم انسان ہیں، ہم کو اماموں نے توبہ کے راستے بتائے ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ توبہ کرو۔ تم 70 سال 80 سال 90 سال تم نے گناہ کیا، مگر ایک مرتبہ بندہ اگر کہتا ہے پروردگارہ تو مجھے معاف کر دے، تو وہ ارحم الراحمین ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، مگر اگر ہم نے یہ یعنی گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں ہم نادم ہو گئے کہ ارے ہم سے گناہ ہوا اور ہم توبہ کر لیں، اگر توبہ نہیں کریں گے اور ہم بولیں گے اب ہماری یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ مایوسی، یہ کفر ہے۔ یہ چیز یاد رکھنے، دونوں چیز ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اکڑتا ہے، اتراتا ہے، جس کی بنا پر گناہ کرتا ہے۔ دوسرا گناہ اس سے بڑا یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ سے۔ ہمارے امام کے وقت کا واقعہ ہے کہ زہری جو تھے تو وہ امام کے بہت زیادہ معتبر تھے، زہری، اور حاکم کے یہاں بھی یعنی ان کو سنی شیعہ دونوں بہت مانتے تھے، تو ان کو حاکم نے اپنے یہاں قاضی کی طرح رکھا تھا۔ تو زہری نے جب ایک فیصلہ سنایا نا تو وہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا، غلط آدمی سے، اور وہ آدمی مارا بھی گیا۔ تو زہری نا اتنے عالموں میں سے تھے بہت زیادہ، اور امام بھی ان کو اچھا یعنی مانتے تھے، اور امام پہ وہ بھروسہ بھی رکھتے تھے، مگر وہ نا جنگل میں نکل گئے کہ میں کیا کروں، یعنی مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ یہ گناہ تو معاف بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ جنگل گئے تھے تو امام نے پوچھا ان سے لوگوں سے کہ زہری نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہا کہ مولا ایسا ایسا ہو گیا، وہ جنگل میں۔ امام نے کہا اب اس سے بڑا گناہ کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، اس کو چاہیے کہ جو اس سے گناہ ہوئے اس کی توبہ کرے۔ تو امام نے اس کو بلوایا، جب وہ آئے تو امام نے کہا کیا حال ہے؟ تو کہا مولا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا۔ تو امام نے کہا کہ تیرا گناہ ہے مگر تو توبہ کر، اللہ سے استغفار کر، جو قتل ہو گیا ہے اس کی دیت دو، اس کے ساتھ انصاف کرو مقتول کا۔
تو یہ جو ہے تو گناہ توبہ میں بدل سکتا ہے. تو امام نے اس کو ہدایت کی اور اس نے پھر سچے دل سے توبہ کی. تو یعنی امام ہم کو بتا رہے ہیں کہ توبہ راستہ وہ ہے کہ جو اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں ہم. یعنی اگر گناہ ہم انسانوں سے ہی ہوتا ہے نا، فرشتوں سے تو ہوئے گا نہیں. تو اب ہم لوگ جان بوجھ کے گناہ نہیں کریں، مگر اگر ہم ہو گیا اور ہمارے نفس نے احساس کیا کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ فوراً معافی مانگیں. اب یہاں کے اوپر بتایا گیا ہے، قرآن میں ہے سورہ حدید کی آیت میں، تاکہ تم لوگ ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر افسوس نہ کرو، ملنے والی چیزوں پر خوش نہ ہو جاؤ. اللہ ہر اکڑنے والی مغرور افراد کو دوست نہیں رکھتا. یہ جو نعمت ملتی ہے نا تو ہم لوگ مغرور ہو جاتے ہیں. اچھا، ہمارے سے کوئی چیز گم ہو گئی. جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کو کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی تو بہت ہی افسوس کرتے ہیں. اتنا افسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے ہمارا دل نہیں لگتا ہے، کوئی مناجات پڑھنے کو دل نہیں لگتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ مصیبت ہے، ہم بولے یہ دعا پڑھو، بولے ارے چھوڑو، دعا پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے، اتنی مصیبت بڑی آ گئی ہے. تو یہ جو ہے تو یہ ساری چیزیں کفر کا سبب ہیں. ہم پہ مصیبت اگر آئی ہے تو وہ مصیبت ٹلنے کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑا ذریعہ کل ہم لوگ نے دیکھا کہ استغفار ہے. اب یہ دیکھیں کہ گناہ کے جو نتیجے سامنے آتے ہیں، یہ بہت سارے نتیجے ہیں. اب اس میں سے بھی سوال آئے گا. تو سب سے پہلا جو ہے تو جو اللہ نے نعمت دی ہے جس کے ذریعے ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ وہ نعمت کو سلب کر لیتا ہے، وہ نعمت لے لیتا ہے. جیسے انسان کو حافظہ بہت اچھا ملا ہے، کبھی وہ اپنے حافظے کے اوپر اتراتا ہے. 50 سال صبح کی اذان دے کے اور امام جماعت تھے وہ، اور ایک دن جب صبح اٹھے وضو کر رہے ہیں تو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں یاد، پورا بھول گئے، کورے ہو گئے. اس کے بعد مرتے دم تک وہ نہیں، ان کو سورہ یعنی پڑھ ہی نہیں پائے، وہ کچھ بھی نہیں پڑھ پائے. جو اتنا ان کا پڑھائی تھی سب ختم ہو گئی. یعنی یہ جو علم بھی ہے ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایک نعمت پروردگار ہے، یہ الہی عطیہ ہے. اس پر بھی ہم کبھی غرور گھمنڈ نہیں کریں اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کریں. اگر ہم کوتاہی کریں گے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبیوں کی میراث ہے. علم جو ہے یہ ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کریں. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ جو نعمت بندے کو دے اسے سلب اس سے نہیں کرے، مگر یہ کہ بندہ ایسے گناہ کا مرتکب ہو جائے جو اس کی نعمت کے سلب ہونے کا سبب قرار دے. اللہ جب نعمت دیتا ہے تو لینے کے لیے نہیں دیتا ہے. امام جب کسی کو کوئی چیز دیتے تھے اور وہ کہتا تھا مولا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں فقیر نہیں ہوں. اکثر ہے نا لوگ حج کر کے آتے تھے مدینہ تو امام سے کہتے تھے مولا پیسہ ختم ہو گیا ہے، مگر میں حیثیت والا ہوں، مگر یہاں پر میرے پاس نہیں ہے، تو آپ مجھے یہاں دے دیے، میں بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا، یہ آپ کی طرف سے. تو امام کہتے تھے، امام دے دیتے تھے. امام کہتے تھے نہ لوٹانا نہ کچھ کرنا. ہم کسی کو جب کوئی چیز دے دیتے ہیں تو اس سے دوبارہ لیتے نہیں. تو جب امام اللہ کی مخلوق جب نہیں لیتی ہے تو کیا اللہ ہم سے لے لے گا؟ مگر کیوں وہ سلب ہوئی نعمت ہم سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو یہاں امام یہ بتا رہے ہیں. پھر دعائے کمیل میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دے. ہے نا، نعمت ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے. جو فراوانی تھی وہ اس میں بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ پہلی چیز ہوئی. دوسرا ہے دل کا زنگ آلود ہو جانا. بندے کا کوئی عمل گناہ کی مانند دل کو فاسد نہیں کرتا ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ہے نا ایک باریک تل ہو جاتا ہے کالا. اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے 7 گھنٹے کے اندر تو پھر وہ کالا تل ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے اس گناہ کی معافی نہیں مانگی پھر دوسرا گناہ کر رہا ہے، پھر تیسرا، تو یہ تل بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. آگے چل کے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ پورے دل کو کیا کر دیتا ہے؟
کالا کر دیتا ہے، یعنی دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب دل زنگ آلود ہوگا نا تو ہم کتنی بھی اس کو نیکیاں بتائیں گے، کوئی نیکی نہیں کرے گا، وہ عبادت بھی نہیں کرے گا، اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، اس کو کوئی اچھائی اچھی نہیں لگے گی سوائے برائی کے۔ تو یہ دوسری چیز آ گئی۔ تیسری چیز ہے فقر اور ناداری۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری روزی کم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی بڑھے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں میں بہت زیادہ استغفار کریں۔ کیا وجہ ہے جو ہماری روزی نہیں بڑھتی ہے؟ مالک ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی، ہم ان غلطیوں کو معاف کر، مگر ہماری رزق میں فراوانی کر۔ اب ہم لوگ خالی پیسہ ہی رزق نہیں ہے، صحت، تندرستی یہ بھی ایک رزق ہے، یعنی ہر ایک چیز، حافظہ یاد کرنا، بولنا، زبان سے زبان کا رزق، یعنی ہر ایک چیز رزق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو فقیری کی طرف لے جاتی ہیں۔ چوتھے ہیں مصیبتیں اور امراض۔ انسان کو کبھی کبھی بیماری گھیر لیتی ہے۔ ابھی جیسے مثلاً ہم لوگ تکبری کریں، ماہ رمضان المبارک ہم لوگ ہر طرف جا رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ ہر طرف ہر چیز اٹینڈ کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے دل میں فخر کیا کہ ہم سب جگہ جاتے ہیں، الحمدللہ ہم کو سب یاد کرتے ہیں، ہم کو سب پوچھتے ہیں۔ معلوم پڑا کہ کوئی وقت اللہ کو وہ بات بری لگی، دوسرے سال ہم کیا ہو گئے، کوئی جگہ نہیں جا پائے، کہیں جگہ جانا بھی چاہا تو نہیں گئے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی، کوئی ایسی مصیبت آ گئی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہماری وجہ سے یہ ہوا کہ ہم جو ہیں تو یہ بیماری میں مبتلا ہوئے۔ کبھی کبھی انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے مثلاً بیٹھ نہیں پاتا ہے، اب آج بول دیا کہ زمین میں نہیں بیٹھنا، تو اب سب ہم کرسی پر ہی بیٹھیں گے۔ اگر ہم لوگ تھوڑی سی توجہ کریں، یہ جو ہم لوگ جو اب یہ قرآن خوانی، یہ اللہ کا دسترخوان ہے، یہ فرش کس کا ہے؟ اللہ کا فرش ہے۔ تو کیا ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کیا ہماری قرآن کی تلاوت ہو رہی تو کیا امام نہیں آتے ہوں گے؟ جس وقت ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فرش ازا پر جناب سیدہ آتی ہیں، تو کیا جناب سیدہ کو کوئی کرسی پیش کرتا ہے؟ ہم لوگ خالی یہ غور کریں، اگر ہم زمین پر بیٹھیں گے اور دعا کریں گے کہ مولا ہم کو ہماری بیوی کے بازو میں ان کی یعنی ہم کو بیٹھنا نصیب کرے، ہم کو یہ جگہ نہیں چاہیے ہم کو کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں اور وہ نیچے بیٹھی ہیں، کیونکہ جناب سیدہ اوپر نہیں بیٹھتی ہیں۔ ہمارا امام جہاں چپلیں اتاری جاتی ہیں، چوتھے امام ہمارے جہاں چپلیں اتاری جاتی ہیں، لوگوں نے امام کو مجلس میں وہاں بیٹھے دیکھا ہے، اور ہم جو ہیں احسان کرتے ہیں مجلسوں میں جا کے، ہم کرسیوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ کتنی یعنی ہم لوگ کو کام کر رہے ہیں مگر کام میں کوئی ہمارے خلوص نہیں، کوئی خوشی نہیں، امام کو خوش نہیں کرتے۔ پھر چھٹی چیز ہے انسان عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی ہے مصیبتیں اور امراض، اور پانچویں کہ اس نے غلط یعنی وہ شاید دے دیا ہے، پانچویں ہے عبادت سے محرومی۔ یعنی جب انسان ہے نا گناہ کرنے لگتا ہے، ہم نے بتایا نا، پھر اس کو نیک بات اچھی لگتی نہیں ہے، تو اس طرح وہ اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شوق نہیں رکھتا ہے، اس کو عبادت سے لگاؤ ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر یہاں تک کہ واجب نمازیں بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، تو مستحبات کی تو بات ہی الگ ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، نماز غفیلہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں، نماز غفیلہ نامی غفیلہ اسی لیے کہ لوگ اس کے فضائل سے غافل ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ واجب پڑھ لی بہت بڑی بات ہو گئی، مگر کچھ جو ہم لوگوں کو چیزیں ملی ہیں وہ ہمارے نصیبوں کو پلٹنے والی ہیں، یہ چیز یاد رکھیں۔ تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا کریں، مصلی پہ بیٹھتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، پارا ہاتھ میں آتا ہے، جھونکے آنے لگتے ہیں، ایک سے ایک جملے سننے میں آتے ہیں، کیا کریں، کمر میں بہت درد ہونے لگتا ہے۔ سب کام کب ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گناہ انسان کرنے کے راستے کیا ہیں؟ گناہ کرنے کے راستے بہت سارے ہیں۔
قریباً اس میں 20 راستے دیے ہیں، فرضی بتاتی چلوں۔ سب سے پہلا یعنی تین ہے، پانچ ہے۔ سب سے پہلا دنیا، یعنی اگر دنیا کی محبت ہمارے پاس آئی تو ہم گناہ کریں گے۔ دوسرا ہے جاؤ جلال، یعنی ہم کو منصب ملنا چاہیے، اقتدار ملنا چاہیے، کہیں کا پاور ملنا چاہیے۔ تیسرا مال اور مقام، اگر ہمارے پاس مال آ گیا تو اب ہمارے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اب ہمیں اور کسی نے ہم کو کوئی اگر محفل میں بٹھا دیا ذرا اچھی جگہ پہ تو اب وہ سمجھ لیں محفل ہمارے باپ کی، اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوئے گا۔ یہ گناہ کے راستے ہیں۔ پھر شہوت ہر وہ چیز جس کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس ہم کو کرنا ہے، جیسے کھانا جو پیٹ کی شہوت ہے یہ بہت بری، یہ بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے ہم لوگ کو۔ دیکھیں بازار کا کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ اہل بیت سے محبت کم کرتے ہیں، کیونکہ باہر کے کھانے پاکیزگی سے نہیں پکائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں وہ پکانے والے کبھی غسل جنابت بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ کتنے نجس ہیں وہ، مگر ہم کھاتے ہیں۔ پانی پوڑی والا وہی مٹکے میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہی ہاتھ ہم لوگ کو وہی پانی پوڑی کھاتے ہیں۔ یہ سب چیز گناہ کی۔ پھر پانچواں ہے غرور وہ چیز ہے، ہماری نیت نہیں تھی غرور کی، مگر ہم کو وہ کام آتا ہے مگر ہم نہیں کرتے ہیں، یہ غرور میں آئے گا۔ کہیں ہم بیٹھے اور اگر مولانی نہیں آئی تو کسی نے کہا بچو آپ پڑھ دو، نہیں بھائی ہم کو بولا تھا کیا، ہم کیوں پڑھیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ارے اللہ نے اگر ہم کو اس قابل سمجھا، ہو سکتا ہے آج اس کو ہمارا اس مجلس میں ہم کو پڑھوانا تھا، ہم ویلکم کریں، یا امام زمانہ آپ نے مجھے موقع دیا، ہم کو نوحہ آتا ہے ہم کھڑے ہو جائیں، ہم انتظار نہیں کریں، محفل کو نہیں خراب کریں، وہ مجلس کو نہیں خراب ہونے دیں، ہم کو جو آتا ہے بسم اللہ۔ ہم کو اچانک فون آیا پچھلے منگل کو صبح 7:45 بجے، آپ 10 منٹ کا خالی آپ کچھ ماہ رمضان کا بولیے، قرآن کا کلاس کا وزیٹیشن ہو گیا ہمارا۔ تو بعد میں ہم کو ٹیچر نے اتنا شکریہ کیا کہ میرے بچوں میں کافی فرق آ گیا ایک 10 منٹ کی اسپیچ میں۔ پچھلے منگل کے دن روزہ میرا تھا، سوچے مگر وہ 10 منٹ 10 لوگوں کو اصلاح ہو گئی ان کی، تو ہم نہیں جانتے ہماری کون سی نیکی کتنے لوگوں کو ہدایت پہ لا سکتی ہے۔ تو کہیں پر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں اور اگر نہیں کریں گے اس جگہ پر تو یہ کیا مانا جائے گا، غروری تکبری مانی جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں 5 چیزیں، اس کی بنا پر انسان بہت سے گناہ کرتا ہے۔ اگر دنیا پسند ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز گم جائے گی تو ہم بڑے افسوس کرتے ہیں، ہم کو افسوس نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک بولا کہ اگر اولاد بھی مر جائے نا تو اس کا بھی غم نہیں منانا ہے زیادہ، اولاد کا غم بھی، ہر غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ صرف ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کا عدہ کرے گی 4 مہینہ 10 دن کا، باقی 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے بیٹے جب بیمار ہوئے تو امام جب ان کو دیکھ کے باہر آئے اتنا چلا کے رو رہے تھے کہ سارے اصحاب سمجھے کہ بیٹا شاید دنیا سے چل گیا، بہت روئے، چلا کے روئے۔ اور پھر بعد میں اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو امام خاموش آرام سے، تو لوگوں نے کہا مولا بیمار تھا وہ تو آپ بہت روئے تھے، ہم لوگ سمجھے اس کا انتقال ہو گیا، مگر انتقال ہوا تو آپ میں وہ یعنی گریا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا میرا بچہ جب بیمار تھا تو میں اس کی تکلیف سے مجھے رونا آ رہا تھا کہ کتنا تکلیف میں میرا بچہ، اور اللہ کی امانت تھی وہ اللہ نے لے لی، تو پھر مجھے اتنا گریا کرنے کی ضرورت، امام بتا رہے ہیں۔ تو یہاں کے اوپر بہت یعنی سب سے بڑا گناہ ان چیزوں سے، دنیا کی محبت سے، اور جو ہم لوگ یہ شہوت ہے اور یہ غرور ہے، اس سے 20 گنا ظاہری ہیں، خالی پوائنٹ بتا رہی ہوں۔ ایک ہے اللہ کا کسی کو شریک قرار دینا، دوسرا اللہ کی رحمت سے نا امیدی،
تیسرا اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو امن میں محسوس کرنا، یعنی ہم جو کر رہے ہیں اللہ نے ہم کو امان دے دی ہے. پھر ایسا اطمینان میں ہم کو نہیں رہنا ہے. انسان ہمیشہ امید اور بیم کی بیچ میں رہے، اللہ سے امید بھی رکھے اور اللہ سے خوف بھی رکھے. پھر چوتھا ہے قطع رحمی. پھر پانچواں ہے قتل نفس. اگر کسی کو ہم نے جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، تو پھر اس قتل میں جو ہے تو ہم کو اس کی سزا بہت زیادہ ہے. پانچواں قتل ہے. پھر چھٹا ہے یتیم کا مال کھانا. یہ زیادہ تر لوگوں یہ گناہ کر رہے ہیں، یتیم کا مال کھانا. اگر باپ کا حصے میں دادا کا گھر آیا تو پھوپھی چچا کا حق مر رہا ہے، پھر وہ ان کے بچوں میں، پھر ان کے بچوں میں. یہ جو ہے تو بہت زیادہ یہ یعنی ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بہت سخت ہے. پھر ساتواں ہے زنا. آٹھواں ہے شراب اور جوا. یہ دونوں بھی بہت زیادہ، یہ سب گناہ کبیرہ بتا رہی ہوں میں. یعنی یہ 5 چیزیں جو راستے ہیں گناہ کرنے کے، اس سے یہ 20 گناہ زیادہ ہوتے ہیں. پھر 8واں شراب اور جوا ہے. 9واں ہے پیمان شکنی. کسی سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی عہد لیا ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں، ہم توڑ دیتے ہیں وعدہ خلافی میں. یعنی نہیں، یہاں پر ہم نے کسی سے وہ لیا ہے، عہد لیا ہے، اور ہم نے اس عہد کو توڑ دیا. جیسے اس نے کھانے پہ بلائی، ہم نہیں گئے. جیسے رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت سے محبت کرنا، لوگوں نے ان کو کیا کر دیا؟ رسول اللہ نے ان سے عہد لیا تھا نا، بیعت لی تھی نا رسول اللہ نے، اور لوگوں نے ان کو توڑ دیا نا. یہ وعدہ خلافی نہیں بولا جائے گا. ہاں یہ عہد توڑنا الگ ہے. یہ رسول اللہ نے ان لوگوں سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ہاں، اور پھر دوسری بات یہ کہ رسول اللہ پوچھیں گے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر 10واں ہے امانت میں خیانت. پھر 11واں ہے کم فروشی. یعنی جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں، جیسے چاول آٹا گیہوں جو بھی لیتے ہیں، تو اوپر چوٹی تک بھر کے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں اس کو تو ایسے کاٹ دیتے ہیں اور پھر دیتے ہیں. یہ بہت گناہ ہے. یہ ایک قوم یہ کرتی تھی، اس پہ عذاب نازل ہوا. 12واں ہے سود خوری. سود کھانا. پھر 13واں ہے جہاد سے فرار ہونا. یہ سب کے بھی پورے پوائنٹ ہیں، مگر وہ تو پھر 2 گھنٹہ لگے گا. سورہ انفال، جہاد سے فرار ہونا. مسلمانوں سے جنگ 14واں، یہ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے. ہر اس کے آیت کے معنی وہ تھے. اب انشاءاللہ ابھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے پہلے سے نہیں معلوم تھا. پھر 15واں ہے مردار خون اور سور کے گوشت کا کھانا. یعنی مردار کھانا، اور جو خون ہے وہ کھانا، اور سور کھانا، یہ تینوں گوشت کا کھانا حرام ہے. پھر 16 ہے نماز کا ترک کرنا. نماز کا ترک کرنے کا بہت بڑا عذاب ہے. 17 ہے زکوٰۃ نہیں دینا. 18 ہے بدگمانی و غیبت. اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. بدگمانی، اگر کوئی شراب کی دکان پہ کھڑا ہے، اگر وہ وہاں سے شاید چھٹا لے رہا ہو، اب اگر معلوم کیا ارے اللہ ہم نے فلاں کو دیکھا تھا وہاں شراب کی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے، کیوں کھڑے تھے؟ کچھ پینے لینے وینے کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ بدگمانی ہو گئی نا. یعنی ہمارا یہ جملہ فتنہ پھیلا گیا، اس کے پورے کردار کو اس نے دبا لگا دیا. تو یہ جو ہے تو گناہ کبیرہ میں آتا ہے. کسی کے کردار کے اوپر ہم کو انگلی نہیں اٹھانا ہے، الفاظ نہیں بولنا ہے. اور غیبت میں بھی ایک لفظ بول دیتے ہیں. خاندانوں میں ساس بہو میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، اچھی خاصی لڑائی کے پورے الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ فتنہ ہے. بولتے ہیں نا قتل سے زیادہ فتنہ جو ہے تو بہت زیادہ گناہ کے سبب میں آتا ہے. پھر 19 ہے لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، جو ہمارے یہاں اے موٹی، اے کالی، اے بھنگی ہے نا، ہم لوگ کے یہیں بہت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کبیرہ میں ہے یہ نہیں بولنا ہے. یہ توتلی اس کی تو یہ سب ہم لوگ کو نہیں کرنا ہے. یعنی کسی کو ابھی کوئی آ رہا ہے، دیکھو آ رہی ہے مٹکتی ہوئی، یہ سب ہوتا ہے نا.
تو یہ سب چیزیں مذاق کسی کا اڑانا یہ گناہ کبیرہ میں ہے. 19 گناہ یعنی یہاں پر بتا دی انہی نے کہ برے القاب سے پکارنا، اور پھر 20واں ہے کسی کا مسخرہ کرنا. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے ہم اس کی عادت ہم کو ہو چکی ہے، اب ایک دن اس کا موڈ نہیں ہے اور ہم ایسے ہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو دل میں تنازع آ جاتے ہیں نا. تو ہم لوگ کو ایسے ہی یعنی ایسا کام نہیں انجام دینے کا ہے کہ جس سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے برائی آوے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.